حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا کہ اگر کسی انسان کو پتہ نہ ہو کہ کوئی چیز اسلام میں حرام ہے اور باتوں باتوں میں ہی وہ ایسا کسی کو کہہ دے کہ نہیں یہ چیز تو جائز ہے، حلال حرام نہیں ہے، تو کیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کیونکہ حالانکہ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ چیز حرام ہے، اگر ہم اس کو بتا دیں تو وہ مان جائے، لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ کسی اور کو آگے جا کے بول دے کہ یہ چیز تو جائز ہے، تو پھر اس پہ کیا رول ہوگا؟ کسی بھی چیز کو حرام کو حلال سمجھنے کی بہت ساری صورتیں شریعت کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو حرام کی قسمیں بھی ہوتی ہیں اور دوسرا بندے کو سمجھنے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس کو کس اعتبار سے حلال سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض حرام ایسے حرام ہیں کہ جس کے اندر اس کے حرام سے حلال ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وہ حرام اللہ رسول کے حرام کردہ ہیں جن کو نص قطعی کے اندر بالکل واضح طور سے حرام قرار دے دیا گیا، جیسے کہ شراب کا پینا، چوری کا کرنا، وراثت میں حق کا غصب کرنا، سور کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو کچھ واضح طور سے حرام ہے کہ جو بندہ ان کو جان بوجھ کر یعنی حرام سمجھتے ہوئے بھی اس کو حلال تصور کرے یا مانے یا اپنے عقیدے میں اس کو حلال جانے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیز حرام ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی عقل کے اعتبار سے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں حرام سمجھتا، اگر اس میں ایسا کر دیا جائے تو حلال ہو سکتا ہے، یا اس میں حرام کی یہ صورت ہے لہٰذا اس میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ چیزوں کو حلال کرنے کے اعتبار سے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اب ایک حرام کی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے واضح طور سے تو حرام نہیں ہوتی لیکن انڈائریکٹ طور سے حرام ہوتی ہیں۔ دوسری بات، ان کا حرام ہونا فقہا کی نظر میں حرام ہونا ہوتا ہے اور وہ عوام کو بتاتے ہیں، یا پھر فقہا کے اجتہاد کے ذریعے یا ان کے قیاس کے ذریعے چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے کا کوئی حرام کردے کو اگر حرام کردہ چیز کو اگر حلال سمجھتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو حلال سمجھنے والا خود مجتہد ہے اور اپنے قیاس سے حلال سمجھ رہا ہے تو گنجائش ہے کہ اس کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، اور اگر وہ مقلد ہے اور پھر وہ حلال سمجھ رہا ہے تو اس کے اندر اس کو کسی بھی یعنی حلال چیز کو حرام سمجھنے کے اعتبار سے گناہ ہوگا۔ دوسرا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو بتاتا ہے تو اس پہ ایک گناہ یہ بھی ہوگا کہ اپنی عقل سے مسئلے گھڑ کر جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتا ہے یا غلط مسئلے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نے کوئی چیز ایسی ہے کہ جو حرام ہے، علماء سے سنی ہو، آگے بیان کر دی ہو، تو اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ کسی بھی ہر اس شخص کو جس کو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس کو عالم تصور کر کے اس کی بات پہ اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر بیان وغیرہ ہوتے ہیں جمعے میں، تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے مسائل جن کی شریعت میں اصل نہیں ہوتی یا غلط ہوتے ہیں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ممبر پہ رہنے والے اکثر جو ہے نا حافظ اکرام یا قاری وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسے عالم دین ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے طالب علم کے دور میں جو ہے وہ پڑھائی کری اور اس کے بعد ان کا کتابوں سے کوئی واسطہ ناتا نہیں رہا اور نہ ہی کبھی ان کو کتابوں کے مطالعے میں پایا گیا، جنرلی نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسوں کو بھی جو ہے نا علم فقہ دھیرے دھیرے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر ایک دفعہ پڑھ لکھ گیا ہے، مان لیجئے کوئی 16-17 کی عمر میں مدرسے سے فارغ ہو گیا، اب اس کی عمر 40 اور اس دوران پڑھنے کے بعد اس نے کتابوں کو دیکھا ہی نہیں تو اس کے سارے مسئلے صحیح ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹس سے پکی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آس پاس بھی ایسے امام یا عالم کو دیکھیں کہ جو کتابیں اس کے پاس موجود ہی نہیں ہیں، مطالعہ تو دور کی بات، حجرے میں کتابیں ضرورت کی موجود ہی نہیں ہیں، فقط نماز پڑھانے کے لیے امامت پہ وہ ہیں، تو ایسے مسائل میں بھی اگر شک شبہ ہو تو ان کو ویریفائی کر لینا چاہیے۔ البتہ یہ کہ پاکی ناپاکی، طہارت اور نماز کے اکثر مسائل تو ان کو یاد رہتے ہیں تو ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، پھر بھی جس پہ شک ہو اس کو ویریفائی کرانا چاہیے اپنی دوسری مسجدوں کے کسی اچھے عالم سے کہ جن پہ آپ کو اعتبار ہو کہ ہاں یہ کتابوں کے مطالعے میں رہتے ہیں، تو ان کی پکڑ و گرفت جو ہے مسائل پہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی فقہا کا حرام کرتا کسی مقلد کے لیے اور اس کو حلال بندہ کر رہا ہے تو وہ صرف گناہ گار ہوگا، اس پہ کفر تک حد یعنی کفر کی حد تک اس پہ حکم نہیں جائے گا۔ اور اگر ایسے حرام کردہ کو حلال بندہ کہہ رہا ہے جان بوجھ کر کہ جو حرام ہونا اس کے علم میں بھی ہے کہ وہ حرام کردہ علماء نے نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ رسول نے حرام کیا، اب اس کے اندر آپ کو ایک فرق بھی واضح نظر آ جائے گا کہ اللہ رسول نے جس چیز کو حرام کیا اب اس کے بعد کوئی بھی عالم ان کے درجے تک آ کے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا، یعنی علماء کے حرام کردہ چیز پہ کفر کا حکم نہیں ہوگا ہر صورت میں،
جبکہ جب تک وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے حرام نہ ہو. اس میں گنجائش یہ نکل سکتی ہے کہ اللہ رسول کے حرام کردہ میں کسی طریقے کا کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. اللہ رسول کیونکہ غلطیوں سے بھی پاک ہوتے ہیں تو وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ شاید ان کی تحقیق میں کمی ہو معاذ اللہ، یا ان کے بیان کے اندر کمی ہو معاذ اللہ، قرآن حدیث کے اندر کوئی کمی ہو معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رسول کے جو ڈائریکٹ حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھنا سیدھا سیدھا کفر ہے. ٹھیک ہے کہ جو اللہ رسول نے بالکل واضح طور سے حرام قرار کر دیا، یعنی جو نص قطعی سے ثابت ہو. اور علماء کے حرام کرنا ڈائریکٹ کفر اس لیے نہیں ہے کیونکہ علماء کی جو ہے نا تحقیق ایک انسانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے وہ اپنی عقل کے حساب سے تحقیق کرتے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش ہو سکتی ہے کہ سامنے والے کی تحقیق بدل سکتی ہے یا اس کے اپوزٹ کسی اور عالم کی تحقیق دوسری ہو سکتی ہے. تو ایک اللہ رسول کے فرمان میں اور ایک انسان عام انسان کے یعنی عالم کے فرمان میں فرق واضح کرنے کے لیے بھی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رسول کے حرام کردہ کو حلال سمجھنا کفر ہے. علماء کا قیاس سے کسی چیز کو فقہی طور سے حرام قرار کرنا کسی چیز کو اور اس کو حلال سمجھنا وہ کفر نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خلاصے کے تحت اب جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی حرام چیز کو حلال سمجھے، تو اب ان چیزوں کو بتانا پڑے گا کہ ایسی کیا چیز تھی وہ حرام کہ جس کو بندے نے حلال سمجھا اور آگے بیان کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کو صحیح بات بتا دی جائے گی تو وہ اس سے توبہ کر لے گا، کیونکہ میں نے کہا کوئی چیزیں حرام ڈائریکٹ بھی ثابت ہو جاتی ہیں قرآن حدیث میں جن کا ذکر ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ڈائریکٹ نہیں ہوتی، پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ انڈائریکٹلی حرام ہوتی ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں سے اس کا رستہ نکل رہا ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ طور سے اس کا نام قرآن حدیث میں نہیں ہوتا. تو اس چیز پہ بھی غور کرا جائے. دوسری بات یہ کہ جب تک کسی مسئلے کا صحیح علم کسی کے پاس نہ ہو اس کو اپنی رائے سے لوگوں کے اندر بیان کرنا یہ خود بھی ایک حرام اور ناجائز کام ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو صحیح مسئلہ بتایا جائے گا، اس نے کسی حرام چیز کو حلال کر دیا تو اس کو صحیح بتانا چاہیے، اور اس نے آگے جن لوگوں کو بتایا ہے ان لوگوں سے بھی توبہ رجوع، یعنی اس بندے کو ان لوگوں کے سامنے بھی توبہ رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو ایسا بتایا تھا جبکہ یہ ایسا ہے. اور اگر کسی ڈائریکٹ حرام چیز کو وہ حلال تصور کرتا ہے پھر تو وہ اسلام سے خارج ہے. مثال کے طور پہ شراب کے اندر گنجائش نکلتا ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ لائے گی تو حرام ہے، نشہ نہیں لائے گی لہٰذا وہ حرام نہیں ہوگی، شراب ایک گھونٹ پی سکتے ہیں، ایسی کوئی سختی نہیں ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، گنجائش نکالنے کی بات. یا پھر یہ کہ ناجائز حق دبانے والی بات، چوری چکاری کے اندر کوئی گنجائش نکالتا ہے اپنی طرف سے جبکہ وہ ایسا مجتہد عالم بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر اس کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو کسی بھی چیز کو جب تک آگے بیان نہ کرے جس مسئلے کے بارے میں پورا اعتماد نہ ہو یا کسی معتبر عالم سے سنی ہوئی بات نہ ہو، اگر ایسی ہی کسی عالم کہلانے والے سے سنی ہوئی بات ہے تو اس کی بھی تصدیق جو ہے وہ آگے پہلے کر لینی چاہیے لوگوں کے اندر بیان کرنے سے پہلے، ورنہ یہ عذاب جاریہ اور گناہ جاریہ بندے کے لیے ہوگا اور اس کو خود بھی عذاب ملے گا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی عقل سے مسئلہ بتایا. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ. چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری